بسم اللہ الرحمن الرحیم وسمیت الکتاب بمشکاة المصابیح واسأل اللہ التوفیق والاعانۃ والہدایۃ والصیانہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کتاب کا نام مشکاة المصابیح رکھا۔ مشکات دیوار میں بنے ہوئے اس تاقچے کا نام ہے جس میں چراغ رکھنے کا رواج تھا۔ دیکھیں، چراغ کو اگر کھلی فضا میں کھلے میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی بکھر جاتی ہے، اور بکھر جانے کی وجہ سے اس کی قوت کم ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو اس کا اجالا کم محسوس ہوتا ہے۔ اور چراغ کو اگر تاقچے میں رکھ دیے جائے تو اس کی روشنی مجتمع ہو جاتی ہے، اور اجتماعیت کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو دیکھنے والے کو اس کا اجالا اور روشنی زیادہ معلوم ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ افادہ ہو جاتا ہے، زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، چونکہ ان میں صحابی کا نام نہیں تھا، سند نہیں تھی، کتاب کا حوالہ نہیں تھا، تو گویا کہ اس کی روشنی کم تھی۔ جب صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس کو سمو دیا تو گویا کہ ان کی یہ کتاب ان مصابیح کے لیے ایک طاق کے مانند ہو گئی، اور اب اس کی افادیت میں، اس کی ضیاء میں اور اس کی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا مشکاة المصابیح، چراغوں کو رکھنے والا تاقچہ۔ وسمیت الکتاب بمشکاة المصابیح، اور میں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا ہے مشکاة المصابیح۔ واسأل اللہ التوفیق والاعانہ، اور میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، والصیانہ، اور خطا اور لغزشوں سے بچاؤ اور حفاظت کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان میں صلاحیتوں کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کسی کام کو انجام دینے پر قادر نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی اس کے کام کے اندر قوت اور خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان کو اپنی صلاحیتوں پر صرف اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے مدد مانگتا رہے، اور ہمیشہ اس کی نظر اللہ کی قدرت، اللہ کی ذہانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پر رہنی چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ اسی لیے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کی ہے۔ اسأل اللہ التوفیق والاعانہ، میں اللہ سے توفیق اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، والہدایت، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کام صحیح خطوط پر انجام دیا جا سکے، صحیح طور پر اس کو کیا جا سکے، اس میں گمراہی سے حفاظت رہے، یہ کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا والہدایۃ والصیانہ، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں ہدایت کی اور خطا اور لغزشوں سے حفاظت کی۔
وتیسیر ما اقصدہ، اور اس چیز کو آسان بنانے کی جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا ہے، میرے اس ارادے میں تکمیل اللہ کی مدد سے ہوگی۔ یہ کام میرے لیے کرنا آسان اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرمائے، اس لیے کہ آسان وہی ہے جس کو اللہ آسان فرمائے، اور جس کو اللہ آسان نہ فرمائے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَأَن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے مجھ کو نفع پہنچائے، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ زندگی میں بھی یہ کتاب میرے لیے نافع ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی اس کا نفع مجھ کو ملتا رہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، آج تک یہ نفع ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ کئی سو سال گزر گئے ہیں اس کتاب کو لکھے ہوئے، آج تک لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس میں مذکور حدیثوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً ان تمام چیزوں کا ثواب حضرت علیہ الرحمہ کو حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب دین کی کوئی بھی کتاب انسان لکھتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله كله، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال بند ہو گئے، لہذا ان اعمال کا ثواب لکھے جانے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ عمل کرے گا تو ثواب لکھا جائے گا، آج بھی محنت کرے گا تو اجرت ملے گی، محنت بند ہو گئی، کام بند ہو گیا تو اجرت بھی بند ہو گئی۔ لیکن فرمایا الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ انسان مر گیا، زندگی ختم ہو گئی، اس کے اعمال کا سلسلہ کرنے کا منقطع ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلسل اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور ثواب لکھے جاتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین کاموں کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا ہیں وہ تین چیزیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ان امور خیر کو کہتے ہیں جن کا ثواب، جن کا فائدہ لمبے زمانے تک لوگوں کو ملتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو ہم نے کپڑا پہنا دیا، ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو ہم نے کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گیا اس کا، لیکن ہمارے کھانے کھلانے کا فائدہ اس کے چند گھنٹے تک اس کے لیے مفید رہا، پھر دوبارہ بھوک لگ جائے، پھر کھلا دیں گے، پھر بھوک لگ جائے گی، پھر کھلا دیں گے، پھر بھوک لگ جائے گی۔ لیکن آپ نے ایک نل لگوا دیا، سمرسیبل لگوا دیا، کنواں بنوا دیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک دن میں، دو چار دن میں ان کا سلسلہ اور ان کے فائدے منقطع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لمبے زمانے تک ان کے فائدے چلتے رہتے ہیں۔ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تو یہ ایک دو چار سال کی چیزیں نہیں بلکہ صدیوں تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو صدیوں تک ان کے فائدے اس کو ملتے رہتے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایسا کار خیر جس سے لمبے عرصے تک اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، ایسے کار خیر کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا او علم ينتفع به، دوسری چیز ہے علم نافع۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس نے اس علم سے ایسے کام انجام دیے جس سے اللہ کی مخلوق
فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آپ نے کسی انسان کو پڑھا دیا، اس کی زندگی بھر کے لیے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس نے کسی اور کو پڑھا دیا، اس نے کسی اور کو پڑھا دیا، اس نے کسی اور کو پڑھا دیا۔ اسی طریقے سے کتاب لکھنا، کسی شخص نے کتاب لکھ دی، اب وہ سال 2 سال 10 سال 20 سال 200 سال 500 سال 1000 سال تک استعمال لوگ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا اور عمل کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک اس کتاب کے مصنف کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اولاد، اولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ دیکھو اولاد کو نیک بنا دیا تو اس اولاد سے آپ کو اخروی فائدہ مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ اولاد کو آپ نے نیک نہیں بنایا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی فکر کرے، اس پر محنت کرے، جدوجہد کرے، یہی اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یدعو لہ، دیکھو اولد صالح یدعو لہ، اس جملے سے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اولاد جب دعا کرتی ہے تو اس دعا کا ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں، یہ یدعو لہ جو قید اتفاقی ہے کہ جب وہ صالح ہوگا اور صالحیت کی بنیاد پر وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو جاننے والا ہوگا تو لازماً وہ دعا کرے گا۔ تو دعا تو ایک اضافی فائدہ ہے، وہ دعا کرے یا نہ کرے، وہ اپنی زندگی کے اندر جتنی نیکیاں کرے گا، جتنے کار خیر کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، جتنے بھی اعمال صالحہ اس کے ذریعے سرزد ہوں گے، وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے تب بھی اور دعا نہ کرے تب بھی ان اعمال خیر کا بدلہ تو ماں باپ کو ملنا ہی ملنا۔ یدعو لہ تو یہ اضافی چیز ہے، اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ اولاد پر اپنے والدین کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اولاد کی نیکیوں کا فائدہ والدین کو پہنچنا یہ دعا کے اوپر موقوف نہیں۔ تو اولد صالح یدعو لہ کے قید سے جو یہ سمجھتے ہیں بعض حضرات کہ دعا کرے گی اولاد تو ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا، دعا کرے گی تو ماں باپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بات درست نہیں۔ یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، دعا کا فائدہ علیحدہ پہنچے گا، اعمال صالحہ کا فائدہ علیحدہ پہنچے گا۔ اگر دعاؤں کا اہتمام نہ بھی کرے، اعمال صالحہ کر رہا ہے تو بھی اعمال صالحہ کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ یدعو لہ تو اس لیے لائے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے ایک مخصوص حکم کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اور ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی دعاؤں میں ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد بہت سارے کاموں کا فائدہ انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اسی بنیاد پر صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی تھی، وَأَن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا نفع مجھ کو زندگی میں بھی عطا فرمائیں اور میری موت کے بعد بھی اس کا فائدہ مجھ کو عطا فرمائیں۔ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، دیکھو اپنے لیے عمل کر لینا یہ کوئی بڑا کمال نہیں،
بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کی فکر کرنا یہ در حقیقت کمال کی بات ہے۔ اصل بڑا انسان، بڑا شخص وہی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری مخلوق کا دھیان رکھے۔ تو اپنے لیے دعائیں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے لیے دعائیں قبول ہو جائیں، اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرے۔ انسان اگر اپنا بھلا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھے۔ حدیث پاک میں واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فائدہ اور ان کی خدمت اور ان کی اعانت میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام بنے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام بنانے کی فکریں اور کوششیں کرو۔ آپ اللہ کے بندوں کا کام بنانے کی فکر اور کوشش کریں گے تو کام بنے یا نہ بنے، لیکن اس کا ثواب اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو ضرور لگا دے گا۔ تو خود کو کامیاب بنانے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی کی فکریں کرو اور کوششیں کرو، تو آپ کی کامیابی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایسی دعاؤں کا سلسلہ حدیث پاک میں ہے کہ جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں ان میں وہ دعا ہے جو انسان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ سامنے دعا کر رہا ہے تو اس میں تو ریاکاری کا احتمال بھی ہے، لیکن ایک بندہ، ایک ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں اس کی ہمدردی ہمارے اندر ہے، حقیقت میں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں، اور جب ہم اس کا بھلا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارا بھلا کریں گے، تو وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین ولک مثلہ، اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرما لے، اور جو کچھ تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ چیز مرحمت فرما دے، عطا فرما دے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کا خیال کرنا یہ بہت بڑی کامیابی، بلکہ یوں کہو کہ انسان کے دانش مند اور سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے نفع کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا کہ بس مجھے ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کے لیے عمومیت کے ساتھ دعا فرمائی، وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور اللہ اس کتاب کا فائدہ عطا فرمائے تمام مسلمان مردوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو۔ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے تو پھر کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد نہیں ہے تو ساری کائنات کی مدد بھی ناکافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت اور قوت، العزیز الحکیم، جو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ جیسے عام طور پہ اس کلمے کے ساتھ جو ہے آخر میں اللہ کی جو دو صفتیں ذکر کی جاتی ہیں، علی الحکیم، اکثر لوگ یوں پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن یہاں جو صاحب کتاب لائے لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم،
تو یہ اس لیے کوئی اس کو چونک سکتا ہے کہ ہم نے تو اب تک یہ سنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، تو اگرچہ مشہور یہی ہے لیکن صحیح روایتوں میں حدیث کے اندر یہی الفاظ ہیں جو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ بھی صحیح روایتوں کے اندر الفاظ آئے ہیں، اس لیے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لفظوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہاں تک جو ہے دیباچہ، یوں کہیے کہ مصنف علیہ الرحمہ کا خواہ جو ہے خطبہ پورا ہو گیا ہے، آگے اب اصل کتاب شروع فرمائیں گے، اور اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ مشہور روایت لائے ہیں لوگوں کو اخلاص کی طرف اور جو ہے ریاکاری سے بچنے کی تعلیم دینے کے لیے اور نیتوں کو درست کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات کے لیے پہلے لا رہے ہیں حدیث، اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان سے کتاب کو شروع فرمائیں گے۔ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات یہ انتہائی اہم ترین حدیث ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کے متعلق تشریح کریں گے۔